السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو اگرچہ ایک اسلامی ملک ہے لیکن ظاہری طور پر ایک یورپی ملک بن چکا ہے۔ یہاں آج کل سیاح بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ آخر یہ ملک پاکستانی کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ پاکستانی بغیر کسی ایجنٹ کے گھر بیٹھے ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر آج کل سیاح بڑی تعداد میں اس ملک کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ ملک یورپ کے مقابلے میں سستا ہے یا مہنگا؟ اس ملک کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ کیا باکو کے علاوہ بھی اس ملک میں کوئی خوبصورت شہر ہے؟ جی ہاں، آج ہم آذربائیجان کی سیر کرنے جا رہے ہیں، تو چلے آج کی دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آذربائیجان، جس کا سرکاری نیم آذربائیجان ہے، قفقاز کے خطے میں واقع ایک خود مختار ملک ہے۔ یہ ملک اپنی قدیم عمارات، قلعوں اور مساجد کے لیے مشہور ہے، اور یہاں سیاحت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج کل لوگ دبئی اور ترکی کے علاوہ آذربائیجان بھی جانے لگے ہیں۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے 94 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 113 نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم اس کی سرحدوں کی بات کریں تو اس کی سرحدیں روس، جارجیا، ارمینیا، ترکی اور ایران کیسپین سمندر سے ملتی ہیں۔ ملک کا 5% حصہ یورپ میں اور 95% حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، خاص طور پر تیل اور گیس کے ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کی ثقافت، روایتی موسیقی، رقص اور کھانے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت باکو ہے، جس کا آگے چل کر ذکر کریں گے۔ یہاں کی سرکاری زبان آذربائیجانی ہے، جو ترکی زبان سے ملتی جلتی ہے، جبکہ روسی اور انگریزی بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل میں انگریزی زبان کا استعمال تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ یہاں کے لوگ ترکی نسل کے ہیں اور ان کی زبان اور ثقافت بھی ترکی اور دیگر ترک قوموں سے ملتی ہے۔ آذربائیجان کی 96% آبادی مسلمان ہے، جن میں تقریباً 65% حصہ شیعہ اور 35% حصہ سنی شامل ہیں۔ یہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک مسلم ملک ہے، مگر مکمل طور پر مذہب پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی اسلامی ملک میں آئے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان گہری دوستی ہے۔ جب 1991 میں آذربائیجان آزاد ہوا تو ارمینیا نے اس پر حملہ کیا اور کچھ علاقے قبضے میں لے لیے، جیسے 1971 میں پاکستان کے ساتھ ہوا۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے آذربائیجان کو تسلیم کیا اور فوجی مدد بھی فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی ارمینیا کو تسلیم نہیں کرتا، اور آج انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں آذربائیجان نے اپنی دوستی کا بھرپور حق ادا کیا۔ آذربائیجان کو آگ کی زمین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یارناک داغ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین کے نیچے سے گیس کے اخراج کی وجہ سے ہزاروں سال سے مستقل آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک قدرتی منظر ہے جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس نے قدیم زمانوں میں زرتشتیوں کو متاثر کیا اور آگ کو پاکیزہ اور روحانی طاقت کی علامت مانتے تھے۔ یارنار داغ جیسے مقامات ان کے لیے مقدس عبادت گاہیں بن گئے۔ آئیں بات کرتے ہیں آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کی، جو نہ صرف اس ملک کا دل ہے بلکہ ایک عالمی شہر کی شناخت بھی رکھتا ہے۔ باکو بحر کیسپیئن کے کنارے واقع ہے، اور یہ شہر اپنے جدید فن تعمیر، صاف ستھری سڑکوں اور تاریخی عمارات کے امتزاج کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش رکھتا ہے۔ باکو کی سب سے مشہور علامت فلیم ٹاورز ہیں، 3 بلند و بالا عمارات جو رات کے وقت روشنیوں میں ایسے جگمگاتی ہیں جیسے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں۔ یہ جدید فن تعمیر کا ایک شاہکار ہیں اور آذربائیجان کے آگ کی سرزمین ہونے کی علامتی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ باکو کا قدیم حصہ جسے ایچری شہر کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی عالمی ثقافت ورثہ کی فہرست میں شامل ہے۔ یہاں کی تنگ گلیاں، پتھریلی عمارتیں اور پرانے دروازے ماضی کی صدیوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہاں واقع شیروان شاہوں کا محل اور کنزک ٹاور آذربائیجان کے شاہی ماضی کی یادگاریں ہیں۔ یہ شہر آج بھی اس طرح محفوظ ہے جیسے یہ کئی سو سال پہلے تھا۔ مقامی بازاروں میں ہاتھ سے بنے قالین، روایتی کھانے اور ہنرمند فنکاروں کا کام سیاحوں کے لیے ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے۔ آذربائیجان خصوصاً دارالحکومت باکو کی نائٹ لائف اپنے انداز میں خصوصی، متنوع اور جدید ہے۔
اگرچہ آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں کی راتیں یورپی شہروں جیسی روشن و مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ باکو میں کئی نائٹ کلبز، بازار، لاؤنجز موجود ہیں جہاں مقامی اور غیر مقامی لوگ موسیقی، رقص اور تفریح کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مشہور کلب میں انرسی کلب، پاسفیکو لاؤنج اور 11 کلب شامل ہیں جہاں بین الاقوامی ڈی جے اور لائیو میوزک کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ باکو میں شیشہ کیفے اور پرامن لاؤنجز بھی ہیں جہاں لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے، شیشہ اور ہلکی پھلکی موسیقی کا مزہ لیتے ہیں۔ رات کے وقت باکو بالی ووڈ اور ہائی لینڈ پارک جیسی جگہیں روشن مناظر کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بہترین ہیں۔ فلیم ٹاور کی روشنیوں سے مزید عمارتیں شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ نائٹ لائف کا ایک اور حصہ جیز کلبز اور لائیو میوزک کیفے ہیں جہاں مقامی فنکار اپنی پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کرتے ہیں۔ اگرچہ نائٹ لائف آزاد ہے، لیکن یہاں کچھ تہذیب حدود کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور ماحول عمومی طور پر مذہب ہوتا ہے۔ سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکسی کی جگہ بولٹ یا اوبر جیسی ایپ بیسڈ سروس استعمال کریں اور مشکوک بازار یا کلب سے اجتناب کریں۔ مجموعی طور پر باکو کی نائٹ لائف سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ بن سکتی ہے۔ یہاں جدیدیت اور عوامی وقار کا حسن امتزاج نظر آتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تیل کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ آذربائیجان کے شہر نفتالان میں زمین سے ایک ایسا قدرتی تیل نکلتا ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جلدی امراض، جوڑوں کی درد اور دیگر بیماریوں کے لیے مؤثر ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کا آئل بات ہوتا ہے جہاں سیاح محسوس باتھ ٹب میں لیٹ کر اس آئل سے علاج کرواتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ اور منفرد تجربہ ہو سکتا ہے۔ آذربائیجان کی ثقافت مشرقی اور مغربی اثرات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں قالین بنائی کو فن کا درجہ حاصل ہے اور ازری قالینوں کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا ہے۔ ازری کھانے بھی دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں کا پلو، خوشبودار چاول، مختلف اقسام کے کباب اور دشبارہ چھوٹے گوشت والے پکوان کھٹی سوپ میں بہت مقبول ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں چائے کو میٹھا نہیں بلکہ نمک کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روایت خاص طور پر مہمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ آذربائیجان کے دیگر اہم شہروں میں گنجم ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے جو اپنی ثقافتی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر اپنی شاعری، موسیقی، فنون لطیفہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ شکی شہر اپنے تاریخی شکی خان پیلس کے لیے مشہور ہے۔ یہ شیشے کے بغیر کھڑکیوں والا ایک منفرد محل ہے جو اپنے اندر قدیم دور کی شان و شوکت سموئے ہوئی ہے۔ اس ملک میں منت کرنسی استعمال ہوتی ہے جو پاکستان میں 166 روپے اور بھارت میں 50 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، یہ ملک دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں بہت سستا ہے اور یہاں کی عمارتیں بالکل یورپ جیسی نظر آتی ہیں۔ اس ملک میں ہر سال تقریباً 3 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ سیاح سب سے پہلے باکو شہر آتے ہیں۔ یہ ہے باکو شہر کا خوبصورت ایئرپورٹ جو مکمل طور پر شیشے سے بنا ہوا ہے۔ آپ اس ملک کا ویزا گھر بیٹھے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی سرکاری ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کے آن لائن اپلائی کر کے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف $59 میں ویزا ملے گا جو 4 سے 5 دن کے اندر آسانی سے آ جاتا ہے۔ پاکستان سے باکو کا ٹکٹ بآسانی 1,20,000 سے 1,40,000 روپے میں دستیاب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ویزا فیس کم ہونے کے باعث آذربائیجان میں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ جب بھی آپ باکو آئیں تو آپ کو 2 قسم کے فراڈ سے بچنا ہوگا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ریٹ فراڈ اور دوسرا سم کارڈ کا فراڈ۔ آپ کو ایئرپورٹ کے باہر بآسانی بس مل جائے گی اور یہ بس آپ کو صرف $2 میں سٹی سینٹر لے جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل حمیس ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔